اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ سارے سچے تھے، برحق تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ان سب نبیوں میں سے افضل، اشرف، اعلیٰ، برتر اور بالا قدر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو شان، مقام، عظمت سب نبیوں سے زیادہ عطا فرمایا۔ بقیہ انبیاء اور رسولوں کو معجزات عطا ہوئے، وہ معجزے ان کے ساتھ مخصوص تھے، وہ چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک مخصوص علاقے کے لیے بھیجا، مخصوص وقت کے لیے بھیجا، مخصوص اور محدود معجزے بھی عطا فرمائے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے افسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کیے، وہ معجزے بھی بقیہ نبیوں کی طرح عارضی اور ختم ہونے والے نہیں، بلکہ قیامت تک رہنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ دنیا میں بہت سی جماعتیں آئی، فرقے آئے، گروہ بنے۔ ان جماعتوں، فرقوں اور گروہوں نے کچھ نے تو خود انبیاء کی ذات و صفات کا انکار کیا، کچھ نے ان کے معجزات کا انکار کیا، اور معجزات کے انکار کی وجہ بھی یہ پیش کی کہ اس زمانے میں علم اتنی عروج پہ نہیں تھا، ترقی نہیں تھی، سائنس نہیں تھا، تو یہ انہونی چیزیں عجیب لگتی ہیں، انہوں نے سرے سے معجزات کا ہی انکار کر دیا۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، معراج کے واقعے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے، وہ جسمانی معراج کا انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، معراج 3 سفر ہے، اسراء، معراج اور اعراج۔ اسراء کا انکار کرنے والا کافر ہے، معراج کا انکار کرنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر فرض نماز کا انکار کرے تو کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی عشاء کے وتر جس کو واجب کہتے ہیں، کوئی اس کا انکار کرے تو اس کو بہت بڑا گنہگار، فاسق اور فاجر کہیں گے۔ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ تو سرے سے کافر ہو جائے گا، جو مصطفیٰ کے فرمان کا انکار کرے گا وہ بھی اسی کے قریب قریب جا کے پہنچ جائے گا۔ اسراء کا تذکرہ خود قرآن مجید نے کیا اور 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ بقیہ انبیاء کے معجزے زمینی تھے، پہاڑ سے تعلق رکھتے تھے، آگ سے ان کی نسبت تھی، پانی سے ان کا تعلق تھا، کسی کا سورج اور ستارے سے تعلق تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں معجزہ، کام میں معجزہ، میرے نبی کے حیوانات میں معجزہ، میرے نبی کے اٹھک بیٹھک میں معجزہ۔ تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والا معجزہ عطا کیا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا
معجزہ عطا کیا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اعراج والا بھی معجزہ عطا کیا۔ تو کچھ لوگ آسمان و زمین کے خلا کے بیچ کی چیزوں کو آڑ بناتے ہوئے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جس جگہ معراج کا تذکرہ کیا، معراج کے واقعہ کا تذکرہ کیا، وہاں شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحان سے شروع کیا کہ لے جانے والا وہ ہے جو عاجزیوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، مجبوریوں سے پاک، احتیاجی محتاجی سے پاک، جس کی شان قدرت ہے، قدرتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، جو چاہے کرے، چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، چاہے تو یتیم کو پیغمبر کر دے، چاہے تو اپنے نبی کی ہجرت کی باری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں تو اکیلے صدیق اکبر ساتھ ہیں، لیکن جس وقت حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہزاروں رفیق ساتھ ہیں، ادھر رات کو جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں، غار ثور میں 3 دن آرام کر رہے ہیں، اور جب بیت اللہ میں آئے فاتح کی شکل میں تو دن کو آئے، ہزاروں کی قدوسی جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، لفظ سبحان سے اس کو شروع کیا۔ اور نمازی آدمی کو یہی سبق بار بار یاد دلایا گیا ہے، کبھی نماز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے سبحانک اللہم، لفظ سبحان سے شروع کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ رکوع میں جا رہا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا رہا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور فرشتوں کی بھی یہی تسبیح ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، فرشتوں کی یہی تسبیح ہے۔ اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان کی بھی تسبیح یہی ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو روزی بھی انہی الفاظ کی بدولت اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا، یہاں لفظ عبد کہا، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف چل رہا ہے کہ نبی نور تھے یا بشر تھے۔ 1450 سال پہلے 3 مکمل ہو گیا، اب بھی اختلاف چل رہا ہے۔ ارے بھائی، غیر مسلموں کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے، کوئی انگریز پوچھ لے کہ تم کس دین کی دعوت دیتے ہو، کون سا دین پیش کرتے ہو، تمہارے تو اپنے میں اختلاف چل رہا ہے کہ نبی نور تھے کہ بشر تھے۔ ابھی تک تو یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے معراج میں تذکرہ کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں بھی حبیب ہی کا لفظ بھی آ سکتا تھا، بھی رسول ہی کا لفظ بھی آ سکتا تھا، بھی نبی ہی کا لفظ بھی آ سکتا تھا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اور مقام پہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب سے بلایا، تو یہاں بھی القاب سے بلایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے نبی کی امت ہے کہ وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقام کو، اس کی عظمت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے، گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد ہی، ذرا آپ بھی پڑھیں سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہ شہر بنایا ہوا ہے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ ارے اگر نبی کو نور ماننا ہے تو پھر اوپر جانے کا کوئی معجزہ تو نہیں ہوا؟ جبریل علیہ السلام آتے جاتے رہتے ہیں،
سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ آ جا چکے ہیں، یہ کوئی کمال تو نہ ہوا؟ پھر کمال تو یہ ہے کہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اور جہاں نوریوں کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں آمنہ کے لال کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کلمے میں اس کا اقرار کروایا، نماز کے اندر اس کا اقرار کرایا جا رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ معراج کا حصہ ہے، اس دفعہ میں پڑھ رہا ہوں، اگلی دفعہ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ واشہد ان محمدا نورہ حبیبہ رسولہ نبیہ۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نمازی سے اقرار کرایا، پہلے میری الوہیت کو مان، پہلے میری ربوبیت کو مان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ دیکھو لے جانے والا خالق ہے، جانے والا مخلوق ہے، لے جانے والا مسجود ہے، جانے والا ساجد ہے، لے جانے والا معبود ہے، جانے والا عابد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے رب کی الوہیت کا اقرار، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنہ کے گھر پیدا ہوئے عبدہ، حلیمہ کا دودھ پیا عبدہ، بکریاں چرائی عبدہ، تجارت کی عبدہ، خدیجہ سے شادی کی عبدہ، 40 سال کے بعد نبوت کا تاج سر پہ رکھا گیا ورسولہ۔ قرآن مجید میں جا بجا کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جبریل علیہ السلام نے دیکھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے تھے، اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن چونکہ موضوع آج کی نسبت سے ہے تو آج بات کر دیتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ جبریل تو نیچے ٹھہر گئے، یہ اوپر جانے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے ہیں، جب اوپر پہنچے تو دیکھا، میں نے کیا دیکھا، اوپر بھی آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے تھے عرش پہ، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھیا نے آواز دی تھی، یا محمد یا محمد۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی توجہ نہیں کرنا، اس کو جواب نہیں دینا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے جواب دے دیا تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جائے گی، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، جواب نہیں دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج بھی اللہ کی توحید کے تذکرے کرنے والے ہیں، پیارے پیغمبر کی رسالت اور بشریت کو ماننے والے ہیں۔ لیلاً، اب کچھ لوگ یہاں آ کے بھی کہتے ہیں لیلاً بھی اللہ تبارک و تعالی نے نظام کو روک لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر انسان اپنے عقل سے اس کو سوچے گا تو پھر پتہ ہے کتنے 100 سال لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک آسمان تک پہنچنے کے لیے، پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آسمان کی موٹائی کو کراس کرنے کے لیے بھی 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، حساب کرتے رہنا، پھر دوسرے آسمان کے موٹاپے کو کراس کرنا بھی 500 سال۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سائنس نہیں سنا رہا، کہ ہر آسمان کے درمیان کا فاصلہ بھی 500 سال اور آسمان کا موٹاپا بھی 500 سال۔ اس لحاظ سے کتنے بنیں گے آسمانوں کو 70 سال، پھر اگلا جو ہے اس کا پھر حساب علیحدہ، اتنے سال روک لیا۔ یاد رکھ لیں، ایمان بناتے جائیں اور عقیدہ بناتے جائیں، دنیا کا نظام صرف ایک دفعہ رکا ہے، یا سورج کا نظام کہہ لو جس کو، سورج کا نظام جب سے کائنات بنی ہے ایک دفعہ رکا ہے،
بلکہ سورج واپس آ گیا ہے، ایسے جا رہا تھا اور ایسے پھر واپس آیا، جدھر سے نکلا تھا اسی طرف واپس آیا۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے، یوشع بن نون یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے، صرف اس کے لیے بس، اس کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں دنیا کا نظام رکا نہیں ہے۔ ارے اللہ کہہ رہے لیلن، تھوڑے وقت میں، تو بات تو پھر پیچھے والی ہے، سبحان اللہ دی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلن، ایک کتاب اردو کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا جس میں آپ سو رہے تھے نا وہ بستر ابھی گرم تھا، جس کنڈی کو کھول کے آپ گئے ہیں وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، جس لوٹے کے پانی سے وضو کیا، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے آ گئے۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے عقل میں نہ آئے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو معجزے نہیں، ہزاروں معجزے ہیں۔ تو لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ لیلن کا معنی ہے۔ لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں نا، لام دو زبر لم، ایسے بنے گا نا لیلن، اس یہ دو زبریں بتا رہی ہیں تھوڑے سے وقت میں۔ یہ تو انسان کا اپنا وجود اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود پہ ریسرچ کرے، اپنی معلومات لے، تو انسان کی عقل اس کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ اسراء کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے، کہاں تک؟ مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ تک۔ یہ اسراء ہے، زمینی سفر، نیچے کا سفر، یہ یہاں سے مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ میں نے شروع میں تمہید میں عرض کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو شان مقام عطا کی اور انہیں برکتوں والا بنایا۔ جہاں نبی چلے اللہ نے وہاں برکتیں عطا کی، اور یہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، شام، فلسطین، یہ دو نام، پہلے شام تھا، اب فلسطین بھی نام آ گیا ہے، وگرنہ پہلے شام فلسطین ایک ہی نام تھا، شام کہا جاتا تھا۔ ہماری کتابوں میں لفظ شام آتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس کے اندر جو شام کا تذکرہ آتا ہے اس چیز میں یہ بیت المقدس، یہ فلسطین جس کو کہتے ہیں، یہ اس میں شامل ہے۔ یہ ہزاروں انبیاء کی جائے پیدائش بھی ہے اور ان کی قبر مبارکیں بھی ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم الذی بارکنا حولہ، یہ ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو لے گیا تاکہ اللہ اپنے نبی کو یہ اعزاز بخشے، سارے نبیوں کا اللہ نے ہمارے نبی کو امام بنا دیا۔ آگے اس اسراء اور معراج کی وجہ بھی بتا دی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کچھ علماء نے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ فرشتوں کا ایمان جو ہے نا وہ ایک لیول پہ ہے۔ مثال کے طور پہ وہ پارا ہوتا ہے نا، پارا کس کا پارا؟ ہاں جی، وہ 100 پہ آ کے رک جاتا ہے۔ فرشتوں کا ایمان 100/100 وہ ادھر آ کے رک گیا ہے۔ وہ جو کچھ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، ان کا پارا وہی رکا ہوا ہے، ان کا ایمان رکا ہوا ہے۔ پھر انبیاء کا ایمان ہر روز بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور بقیہ انسانوں اور مسلمانوں کا ایمان کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اسراء کرایا، معراج پہ بلایا، اعراج عطا فرمایا، تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ گزشتہ جمعے میں عرض کی تھی، وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی، آپ افسردہ لینے لگے، بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور ابھی 2 تو بالکل چھوٹی ہیں، 2 تو تھوڑی سی بڑی ہیں، اپنا کام کاج کچھ کر سکتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن یہ بچیاں ہیں، آپ گھر میں افسردہ رہنے لگے، خدیجہ کی یادیں آنے لگی، جب وہ خدیجہ ہوتی تو بچوں کو سنبھال لیا کرتی تھی، اور ادھر طیف کے سفر سے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کے لیے بلا لیا۔ آپ کے بچے، آپ بھی بچوں کو کہتے ہیں، آپ کے بچے کہتے ہیں پاپا پیپر شروع ہونے والے ہیں میرے خیال میں، تو پیپر جب شروع ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ پیپر دے لو، محنت کر لو، پھر سیر پہ لے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور قرآن مجید نے ایک وجہ بتائی ہے جس کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو کچھ مشاہدہ کرائیں، کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ جتنا ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، جس کو حق الیقین کہتے ہیں، وہ تو کامل درجے کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کا آگے تذکرہ آئے گا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، یہ سارے تذکرے آئیں گے، اور پھر انبیاء سے ملاقات کی وجوہات کیا ہے یہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے سے انشاءاللہ واقعہ معراج، معراج کہتے ہیں عروج سے ہے، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ یہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے خطبہ جمعہ سے یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔